الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب جواہر العشق سے جو میں ٹاپک بیان کروں گی اس کا عنوان ہے کہ تجدید بیعت کیوں ضروری ہے۔ رائٹر شیراز شوکت چشتی صابری لکھتے ہیں کہ ایک مرشد کے بعد کسی دوسرے یا تیسرے مرشد سے بیعت ہونا تجدید بیعت کہلاتا ہے۔ بعض لوگ مرشد کے پردہ کرنے کے فوراً بعد کسی دوسری جگہ بیعت کر لیتے ہیں کہ اب یہاں سے کیا ملنا ہمیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مرشد کی حیات میں ان سے کچھ نہیں لے سکے تو پردہ کرنے کے بعد کیسے کچھ پا سکتے ہو؟ تجدید بیعت ان حالات میں لازم ہو جاتی ہے کہ نمبر 1، آپ کو مرشد کی طرف سے روحانیت پر نہیں چلایا جا رہا۔ نمبر 2، مرشد اپنے مرید سے امیری غریبی کی بنا پر فرق رکھتے ہیں۔ نمبر 3، مرشد اپنے مرید کو اپنی مصروفیت کی بنا پر وقت نہیں دے رہے۔ نمبر 4، پردہ کرنے کے بعد مرید کی منزل رک جائے۔ اور بھی وجوہات ہیں لیکن یہ زیادہ اہم پوائنٹ ہیں۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرشد خود کو دوسرے سے کم علم ماننے کو تیار نہیں۔ اپنے سے بڑے اور زیادہ علم والے کی عزت نہیں کی جاتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسے بیعت کیا جاتا ہے اس کے کان میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ جو علم یہاں ہے وہی حرف آخر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یعنی آپ کم علم ہونے کے باوجود دوسرے سینئرز کی اور ان کے علم کی نفی کر دیتے ہو، نہ خود دوسروں کو عزت دیتے بلکہ مرید کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ اس طرف نہیں جانا ورنہ نقصان کر دے گا تمہارا۔ جب ایک مرشد اپنے مرید کو یہ تعلیم دے گا تو پھر ہر بندہ یہی راگ الاپے گا کہ میرا مرشد سب سے بڑے مقام اور مرتبے والا ہے، باقی سب چھوٹے اور جھوٹے ہیں۔ یہ تبلیغ ہو رہی ہے، یہ سکھائیں گے ہم آنے والی نسل کو، ورنہ قرآن تو کہتا ہے کہ آیت کا مفہوم ہے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو، کہیں وہ آپ کے سچے خدا کو جھوٹا نہ بول دے۔ آج کل درویش امانت کو صحیح معنوں میں آگے منتقل نہیں کرتے۔ اپنی ذاتی میراث سمجھا جاتا ہے علم کو کہ باہر کسی کو نہیں دینا، اپنی اولاد کو ہی دینا ہے بس۔ پہلے زمانے کے درویشوں اور دور حاضر کے درویشوں میں یہی بڑا فرق ہے کہ ان کے پاس جتنا علم ہوتا اسے منتقل کر کے مرید سے کہتے کہ میری رسائی یہاں تک ہی تھی، آگے جانا ہے تو کوئی اور ڈھونڈ لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اسی بنا پر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 21 جگہ بیعت کی۔ تجدید بیعت کوئی گناہ بالکل نہیں ہے، لیکن جب تک مجبور نہ ہو جائیں تب تک اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو ان کے شعر ہے اس کا مطلب ہے کہ مرید صادق ہے تو اس کے شجرے سے 14ویں پیڑھی تک سے کوئی بھی اسے آ کر فیض دے دے گا، لیکن فیض اس کے مرشد کی صورت میں ہی ملے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک اگلی مرتبہ، اور نیکسٹ ٹاپک ہے 11ویں شریف کا۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔